آج جو ہماری تلاوت کا آغاز ہوا وہ 13ویں پارے کے نصف سے تلاوت کا آغاز ہوا، اور اس میں شروع میں یہ بات آئی کہ جو مومنین ہیں وہ اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی مثال بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے وہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ان کو پریشان کرتا ہے، کسی مصیبت کے اندر آ جاتے ہیں، کوئی ان کے اوپر کوئی زور اور زبردستی کرتا ہے، کوئی جاہل ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ جو مومنین ہیں یہ اس برے کام کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برے کام کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ اس برے کام کا جواب بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ یہ جو برائی ہے اس کو دور کرو احسن طریقے سے، محبت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہاں آگے چل کر یہ بات آئی کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو جس کو چاہتا ہے وہ رزق فراواں عطا کر دیتا ہے، جس کا اللہ رب العالمین رزق کشادہ کرنا چاہے کوئی اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ دے دے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کے انسان، اس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ یہ ساری دنیا کے لوگ، یہ جنات اور انسان سب جمع ہو جائیں اور یہ سب مل کر اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں، تو اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے اگر مل کر فرما بردار بھی بن جائیں تو اس کی بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سارے جنات اور انسان یہ سارے کے سارے مل کر نافرمان ہو جائیں، اس کی نافرمانی کریں، تو اللہ تعالی کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، چاہے یہ فرمانبرداری کریں یا چاہے یہ نافرمانی کریں۔ اور یہ جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب سے یہ کہا گیا اگر یہ سارے کے سارے مل کر اللہ ان کو رزق عطا کر دے تو اس کے رزق عطا کرنے میں اللہ کی بادشاہت، اللہ کے رزق کے اندر کتنی کمی ہوگی۔ اللہ مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سوئی کو سمندر کے اندر ڈالو اور پھر اس کو نکالو تو جتنا کم سمندر ہوگا اللہ کے خزانوں کے اندر صرف شاید اتنی کوئی کمی آئے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے جو رزق ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور میں اکثر اس کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ ہم اس رزق کی کمائی کو، یہ جو ہم کمائی کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں کہ یہ کمائی کس طریقے سے میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں نا رزق میں برکت ہو جائے، کیا خیال ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں برکت نہ ہو؟ سبھی چاہتے ہیں۔ اب یہ جو رزق میں برکت ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ہم رزق میں برکت چاہتے ہیں تو کون سا ایسا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا کام ہے؟ پہلا کام، وہ جو پہلا کام ہے رزق میں برکت کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا رزق ہو وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، لقمہ حرام کا نہ آئے، یہ لقمہ حلال کا ہو، یہ کمائی جو ہے یہ حلال کی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں فریب نہ ہو، اس میں دغا نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، یہ حلال کے اوپر ہو۔ تو اگر یہ حلال رزق کم بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس حلال رزق کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، اور حرام اتنا زیادہ بھی ہو اور ضرورت اتنی ہو تو یہ اتنا حرام رزق اتنی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتا۔ اس کی مثال کس طریقے سے ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں یہ ایک
इलास्टिक है, ठीक है। हलाल रिस्क की मिसाल ऐसी है कि अगर हलाल रिस्क कम है और ज़रूरत ज़्यादा हो गई तो अल्लाह ताला उस हलाल रिस्क को इस तरीके से खींच देता है, ये देखें ना, खींचता चला जा रहा है। आपकी तनख्वाह 30,000 है, आपकी ज़रूरत 80,000, 90,000, 1 लाख की हो गई है, लेकिन रिस्क आपका हलाल है। अल्लाह ताला उस 30,000 को अंदर ऐसी बरकत दे देता है कि वो आपकी बहुत सारी ज़रूरियात उसमें पूरी हो जाती हैं। लेकिन हराम रिस्क जो है उसके अंदर बरकत नहीं होती। तो मेरे भाई, इस रिस्क के अंदर बरकत के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि रिस्क के अंदर बरकत के लिए कि हम हलाल रिस्क कमाएं। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि जो रिस्क मेरे और आपके पास आता है, हम उसके अंदर क्या करते हैं, महीने के अंदर उसकी तकसीम कर देते हैं कि ये किराए का इसके अंदर ज़रूरत है, ये मेडिकल की ज़रूरत है, ये किराए के मेडिकल यूटिलिटी बिल्स की ज़रूरत है, ये मुलाजमीन की तनख्वाह है, फ़लाँ है, इन चीज़ों के अंदर अपनी तनख्वाह को हम तोड़ देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों की जो तनख्वाह होती है उसके अंदर एक हिस्सा मुकर्रर होता है सदक़े का। अब जैसे ही तंगी आई, हमने सबसे पहले जो दरवाज़ा बंद कर दिया वो सदक़े का दरवाज़ा बंद कर दिया। रिस्क में बरकत का जो सबसे एक दूसरा जो बुनियादी असूल है वो ये है कि अगर रिस्क के अंदर तंगी हुई है तो वो वाला जो दरवाज़ा है, कौन सा, वो दरवाज़ा जो सदक़े का दरवाज़ा है, इस सदक़े के दरवाजे को बड़ा कर दिया जाए, इसे खोल दिया जाए, रिस्क में बरकत आ जाएगी। अल्लाह रिस्क में बरकत इस दरवाजे से भेजता है। तीसरी बात कि रिस्क में अगर हम बरकत चाहते हैं कि हमारे रिस्क के अंदर फरावानी हो, बरकत हो, तो जो इसकी तीसरी बात है वो ये है कि जो अपना काम शुरू करें वो सुबह सवेरे शुरू करें। अल्लाह ने जो आसमान और ज़मीन बनाए हैं, ये आसमान और ज़मीन का जो निज़ाम अल्लाह ने बनाया है वो ये है कि वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना नौमकुम सुबाता। अल्लाह ने ये रात जो बनाई है ये लिबास है। अल्लाह ने ये जो रात और ये जो नींद है ये तुम्हारे लिए सुकून के लिए है। और वजअलना अन-नहारा मआशा, और ये जो अल्लाह ने दिन बनाया है ये मईशत के लिए बनाया है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने दिन को देर से शुरू करते हैं, हालांकि अल्लाह का जो निज़ाम है वो ये है कि सुबह सवेरे दिन शुरू हो जाता है। सारे जानदार, सारे चरिंद, सारे परिंद सुबह फूटते ही, सुबह पहली किरण के आते ही ये सारे परिंदे निकल जाते हैं, ये सारे जानदार निकल जाते हैं, सारे हैवान कमाने के लिए निकल जाते हैं। क्यों? कि अल्लाह ताला ने मुआश के लिए दिन को मुकर्रर किया है। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात की कि अल्लाह ताला तुलूए फजर से लेकर तुलूए शम्स तक, तुलूए फजर से लेकर तुलूए शम्स तक रिज्क को बांटता है, रिज्क को अल्लाह ताला बांटता है। तो मेरे भाई जरा आप यहाँ पे समझें कि जिस वक्त अल्लाह ताला रिज्क को बांट रहा होता है तो उस वक्त ये कराची वाले क्या कर रहे होते, क्या कर रहे होते? सो रहे हो। ये जो सुबह सुबह का वक्त है जिस वक्त अल्लाह रिज़्क़ को बांट रहा है, तो कराची की मईशत, मुल्क की मईशत अगर तबाह है, हम बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज बनाती हैं कि अपने प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, लेकिन ये जो अल्लाह का कानून है वो ये है कि सुबह सुबह काम शुरू किया जाए। ये तीसरी चीज़ थी। पहली चीज़ ये थी कि हलाल रिस्क हो, दूसरी चीज़ क्या थी कि सदक़े का दरवाज़ा हमेशा आपके हमारे रिस्क के अंदर खुला रहे। तीसरी चीज़ कि सुबह सवेरे उठकर कामों को शुरू करें। चौथी चीज़ रिस्क के अंदर बरकत की क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करें कि जो हमारे गुनाह हैं, जो हमने गुनाह कर लिए हैं, ए अल्लाह इन गुनाहों को मुआफ़ कर दे। कभी कभी यही होता है कि हमारे गुनाह जो होते हैं वह हमारे रिस्क के अंदर हाइल हो जाते हैं। अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। जो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उनके रिस्क को बढ़ा देता है, उनके रिस्क को बढ़ा देता है। सूरह नूह के अंदर आगे ये बात आएगी कि फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि ये क्या है, जब ये अल्लाह से मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं कि माफ़ कर दो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा,
वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ने यहाँ पर यह बात की है कि जो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, उससे तौबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों से भी और ज़मीन से भी अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ फरावा अता करता है, उनकी औलाद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत दे देता है। इसीलिए ये चौथी चीज़ है कि रिज़्क़ में बरकत आती है। और पाँचवीं चीज़ ये है कि जो अल्लाह ने जो मुझे और आपको जो चीज़ सीखने का मुझे और आपको मौका मिला है, हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कोई एक आयत कुरान की भी तुमने सीख ली है, उसके तुम आगे तबलीग करो। जब हम अल्लाह के कामों के अंदर लग जाएंगे, जब हम अल्लाह की मदद करने लग जाएंगे, ये तबलीग के काम में लगेंगे, इस दावत के काम में लगेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके काम में लग जाएगा। सूरह मोहम्मद में ये बात आती है आगे चलकर कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये 5 चीजें रिज़्क़ में बरकत के लिए बड़ी अहम है। उसके बाद आगे चलकर ये बात आई, ये जो रिज़्क़ में बरकत की दुआ 26वीं आयत सूरह राद की, उसके बाद 28वीं आयत के अंदर ये बात आई कि जो ईमान लाने वाले हैं, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दर हकीकत इत्मीनान क़ल्ब किस चीज़ के अंदर है? अल्लाह के ज़िक्र के अंदर है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। देखें, यहाँ पर मैं आपको एक और बात समझाऊं कि एक आराम है और एक सुकून है। एक आराम है और एक सुकून है। आपने गाड़ी खरीद ली तो आपको शायद इससे आराम मिल जाए। आपके घर में कालीन है, आपके घर में बिस्तर है, नरम व गरम बिस्तर है, आपको हो सकता है आराम मिल जाए। ठीक है, आपका बहुत बड़ा घर है, आपके घर में एसी है, हो सकता है आराम मिल जाए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये गाड़ी, ये बंगला, ये कोठी, ये सोफे, ये फर्नीचर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मादा हैं, मादा मटीरियल है। ये चीज़ें आराम तो दे सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या नहीं देंगी? सुकून नहीं दे सकती। इन चीज़ों में सुकून नहीं है। आपको ऐसे कितने लोग मिलेंगे कि जो अरबपति हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, वो न्यूरो फिजिशियन है आगा खान अस्पताल में। हम एक जगह लेक्चर पे जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपका जो कैरियर है, इतना जो बड़ा कैरियर आया मेडिकल में, कब आपको बहुत शदीद गम हुआ, बहुत सदमा हुआ? तो उन्होंने मुझे 2 वाक़यात बताए। उनमें से एक बात, ये बात उन्होंने बताई कि उनके पास एक मरीज़ आया जिसकी 28 फैक्ट्रियाँ थीं। कितनी थीं? 28। वो जो मरीज़ था वो इनके सामने रो रहा था। वो कहने लगा कि मेरी 28 फैक्ट्रियाँ हैं और मेरी औलाद मेरे लिए दुआ करती है कि अब्बा कब मरेंगे। वो आदमी जिसकी 28 फैक्ट्रियाँ थी, जो अरबपति आदमी हो, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या नहीं है? सुकून नहीं है। हर चीज़ मौजूद होगी लेकिन सुकून शायद इसमें ना आए। तो सुकून के लिए, ये रूह के सुकून के लिए, देखिए जिस्म और रूह 2 चीज़ें हैं। आपको जिस्म को आराम तो दे देंगे यह सारी चीज़ें, लेकिन रूह को आराम नहीं मिलेगी। रूह को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। अब इसका अंदाज़ा लगाइए, इसकी मिसाल देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रात को जब आराम उनको करने के लिए आए तो उनके बिस्तर को उनकी किसी अहलिया ने, उम्मुल मोमिनीन ने, उसको थोड़ा सा नरम कर दिया, जिसकी वजह से तहज्जुद के लिए थोड़ी सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी हुई, देर हो गई। अब जब उठे तो वो नागवार उनको गुजरा कि तहज्जुद जो है, एक तो सारा दिन वो कामों में लगे रहते थे, रात को भी थोड़ा आराम करते थे, फिर दोबारा उसके बाद क़ियाम किया करते थे, तहज्जुद किया करते थे। अब बज़ाहिर जब उनकी अहलिया ने, उम्मुल मोमिनीन ने उनके बिस्तर को नरम किया था तो उनको तो ज़्यादा आराम मिलना चाहिए था। अब जब ज़्यादा आराम मिलता तो उनको ज़्यादा सुकून मिलता, लेकिन दर हकीकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून नहीं मिला। सुकून अल्लाह के नबी को जो मिला वो अल्लाह के सामने खड़े होने से मिला। तो आप ये बात जहन में रखें कि सुकून नींद के अंदर नहीं है,
سکون کسی اور چیز کے اندر ہے، یہ غیر مادی چیز ہے، یہ روح کا جو سکون ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور یہاں پر جو سب سے اہم بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، کہ یاد رکھو ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ ابراہیم کی، اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور جو شکر کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اب یہ جو گرمی آئی ہوئی ہے اس میں بھی راضی رہتے ہیں کہ بھئی اللہ کو یہ گرمی منظور ہے تو مجھے بھی یہ گرمی منظور ہے، اگر اللہ کو یہ گرمی منظور ہے تو مجھے بھی یہ گرمی منظور ہے، زبان سے شکوہ نہیں کرتے کہ کیوں یہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر اور شکر کے اندر اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، وہ ہر وقت صبر کے معاملے میں ہوتا ہے۔ اور شکر کی بات کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، تمہیں مال دیا ہے، تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں آرام اور سکون دیا ہے، تمہیں روزگار دیا ہے، تمہیں بہت سارے مصیبتوں اور مشکلات سے بچایا ہوا ہے، تمہیں بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی اولاد کے اندر، اس کے معاملات کے اندر اللہ اور برکت عطا کرتا چلا جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور پھر آگے چل کر یہ بات آئی کہ شیطان کا مکالمہ، شیطان اور سورہ ابراہیم کی تلاوت کے بعد جو اگلی جو سورت شروع ہوئی وہ سورۃ الحجر تھی۔ اس کے شروع میں یہ بات آئی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کر کے ہم دکھائیں گے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ آج اگر خدا نہ خواستہ یہ ساری حکومتیں مل کر، یہ سارے جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں، جتنے بھی یہاں پر دنیا کے اندر بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، یہ سارے مل کر اگر اس پوری دنیا سے، نعوذ باللہ، اس پوری دنیا سے اس قرآن کے جتنے صحیفے ہیں ان کو اٹھا کر سمندر برد اگر کر دیں، اس کے بعد بھی یہ قرآن اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ یہ بظاہر یہ قرآن صحیفوں کے اندر تو موجود ہے، لیکن کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ یہ قرآن ان کے دلوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو تم تو صحیفے تو ختم کر سکتے ہو، ان کتابوں کو مٹا سکتے ہو، لیکن اس دل سے اس قرآن کو، اس سینے سے اس قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ اس لیے یہ آیت کی جو چیلنج دے رہی تھی 1450 سال پہلے، آج بھی اس آیت کا چیلنج پوری طریقے سے بول رہا ہے کہ کوئی اس کے اندر ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں کر سکتا۔
اس کے بعد شیطان کا اور آدم کا مکالمہ، وہی والی چیز دوبارہ آئی کہ شیطان کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور یہ شیطان اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اس بے وقوف کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ در حقیقت وہ آدم کو سجدہ نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے۔ وہ بے وقوف یہ نہیں سمجھ سکا۔ اس کے بعد آگے چل کے سورۃ الحجر کے آخر میں یہ آیت آتی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے 7 بار پڑھی جانے والی آیات جو ہے وہ نازل کی ہیں، بار بار پڑھی جانے والی آیات، بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ یہ آیت نمبر 87 ہے۔ یہ جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت نمبر 9 تھی، اور یہ آیت نمبر 87 ہے کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر یہ جو 7 آیات ہیں نا، بڑی بڑی بار بار پڑھی جانے والی آیات، یہ ہم نے نازل کی ہیں۔ وہ کون سی 7 آیات ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جی، سورۃ الفاتحہ۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے اس کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل ہو، کوئی نماز ایسی نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ سارے دن میں ہم جو فرائض ادا کرتے ہیں، 2 رکعت فجر کے، 4 رکعت ظہر کے، 6 ہو گئے، پھر 4 رکعت فرض عصر کے 10 ہو گئے، پھر 3 رکعت مغرب کی 13 ہو گئیں، اور پھر 4 رکعت عشاء کی 17 ہو گئیں، اور وتر کی 3 رکعتیں 20 رکعتیں۔ فرائض 17 اور واجب 3 ملا لیں تو 20 رکعتیں کم از کم ایسی ہیں کہ 20 رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جو چارٹر ہے، یہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین چارٹر ہے کہ کم از کم 20 دفعہ ایک آدمی روزانہ 20 دفعہ اس سورت کی تلاوت کرے گا۔ اور اس سورت کے اندر یہ جو الفاظ ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یعنی کہ شرک کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اس کو بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں کوئی رزق نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی مدد اور نفع نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صرف اور صرف اگر کوئی مدد پہنچانے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اور اگر کسی کی تم عبادت کرو، اگر کسی کے سامنے سجدہ کرو، اگر کسی کے سامنے تم رکوع کرو، تو صرف وہ واحد ہستی ہے کہ جو اس سجدے اور اس رکوع کے قابل ہے۔ یہ صرف ایک واحد ہستی ہے، صرف اسی کے لیے ہے۔ بار بار یہ سورۃ الفاتحہ کروائی جا رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا۔ بولتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے انبیاء، تیرے صدیقین، تیرے شہداء اور تیرے صالحین بندوں کے اندر اے اللہ تو ہمیں شامل کر دے۔ جس طرح تو نے ان کے اوپر انعام نازل کیا، اے اللہ تو ہمارے اوپر بھی انعام نازل کر دے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، بار بار پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کو سمجھ کر پڑھنا، اس سورت کے اوپر عمل کرنا، یہ ایک چارٹر ہے جو ایک مومن کو دن میں 20 دفعہ کم از کم پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں سنتوں کی اور نوافل کی میں بات ہی نہیں کر رہا ابھی۔ اگر اس کو ہم ملا لیں تو یہ کم از کم یہ 50 رکعتیں 50 دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے ایک دن کے اندر، ایک دن کے اندر۔ پھر اس کے بعد سورۃ النحل کی تلاوت شروع ہوئی، اور سورۃ النحل کی تلاوت میں یہ بات آئی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ سورۃ النحل کی 18ویں آیت ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، وہ جو نعمتیں جو اللہ نے یہاں کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو تم اگر کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم ان کو مل کر، تم سب مل کر بھی ان کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے،
تم سب مل کر بھی اس کو نہیں کام کر سکتے، تم نہیں گن سکتے۔ اس کی اتنی نعمتیں ہیں، وہ اپنی نعمتوں کا ظہور میرے اور آپ کے اوپر کر رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اور اس سورۃ النحل کے اندر کتنی جگہوں کے اوپر یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ کہیں لآیات ہے اور کہیں لآیت، کہ ان کے اس میں تمہارے لیے، اس قوم کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اس کے لیے نشانیاں ہیں، اس قرآن میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ذکر کرنا جانتے ہیں۔ یہ قرآن، اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب یہ سورۃ النحل کی تلاوت ہو رہی ہے، اس سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانوں کا تذکرہ کر رہا ہے، زمین کا تذکرہ کر رہا ہے، رات اور دن کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان جانداروں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی سائنٹیفک میریکولس چیزیں ہو سکتی ہیں، جو معجزات ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو، ان ساری نشانیوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس قرآن میں نشانیاں ہیں، اس رات اور دن میں نشانیاں ہیں، اس آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ نے ایک مثال بھی دے دی، اور وہ مثال کیا تھی؟ وہ مثال ایک شہد کی مکھی کے لیے دی کہ یہ شہد کی مکھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک تمہارے لیے نشانی ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جاتی ہے، یہ مختلف پھولوں کے اوپر اور پودوں کے اوپر جاتی ہے، اور مختلف جگہوں سے اپنا رس تھوڑا تھوڑا جمع کرتی ہے، لیکن مختلف جگہوں سے رس جمع کر کے جو رطوبت وہ نکالتی ہے اس میں خیر ہے، اس میں نفع ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ جو شہد جو بنتا ہے یہ کس طریقے سے بنتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی وہ چاروں طرف گھومتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو مجھے اور آپ کے لیے جو شہد نکالتی ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ یہ چھوٹی سی مکھی کس طریقے سے تمہیں خیر کام دیتی ہے۔ اس کو کس نے بنایا؟ اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو کس نے بنایا؟ تمہیں ساری چیزیں پتہ ہیں، تم بھی یہ سارے کام کر کے تم کوئی آرٹیفیشل چیز بنا سکتے ہو؟ ساری چیزیں معلوم ہیں کہ یہ پتہ ہے کہ یہ آنکھ جو بنی ہے اس آنکھ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، لیکن میں اور آپ آج کی سائنس یہ آنکھ نہیں بنا سکتی، یہ کان یہ سائنس نہیں بنا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن عظیم الشان کو سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔